بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خود یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ: ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، والد عام طور اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بحیثیت والد اور شوہر کے مجھے اپنی بیوی بچوں کا سربراہ تو بننا ہے، لیکن میرے بیوی بچوں کو متقی پرہیزگار بنا دیجئے تاکہ میں پرہیزگاروں کا سربراہ بنوں، اور جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، فاسق و فاجر لوگوں کا سربراہ نہ بنوں جو میرے لیے عذاب جان بن جائیں۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کے رویے سے پریشان رہتے ہیں انہیں یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا مطلب یہ ہے کہ والدین جن نیک اعمال میں مشغول ہوں، اولاد بھی انہی نیک کاموں میں مشغول رہیں، تو یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمبر 3، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی جملہ اولاد فرما بردار اور صالح تھی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا، میں مذکورہ قرآنی دعا نماز کے آخری تشہد میں بکثرت تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ نمبر 4، اولاد کی فرما برداری کے لیے سب سے مؤثر چیز دعا ہے۔ اولاد کی اصلاح کے لیے حتی المقدور تدبیر و کوشش کرتے رہیں اور پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ نمبر 5، اولاد کی نافرمانی کو خود پر ایسا سوار نہ کریں کہ گھر بھر کا نظام متاثر ہو جائے۔ اولاد کی موجودہ حالت پر صبر شکر کریں اور اپنے ذہن میں فرما برداری کا کوئی ایسا معیار نہ قائم کریں جہاں تک اولاد پہنچ ہی نہ سکے۔ آج کے بچوں کو اپنے بچپن اور ماضی کے حالات پر منطبق نہ کریں۔ 6، اپنے قریبی اللہ والوں کے ہاں خود بھی آنا جانا رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس مبارک عمل کی عادت ڈالیں کہ وہ اللہ والوں کی دعائیں لینے والے بنیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں گے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ 7، اولاد کی نافرمانی سے پریشان والدین کے لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ ملفوظ نہایت تسکین بخش ہے۔ فرمایا کہ مومن کو پریشان کرنے والی چیز سوائے ایک چیز کی اور کوئی نہیں، اور وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا ناراضگی ہے۔ اس سے تو مومن کے دل میں جتنی پریشانی ہو اور جو بھی حالت ہو وہ تھوڑی ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اولاد کے متعلق صرف تدبیر ہمارے ذمہ ہے، مثلا تعلیم کے لیے مشفق استاد کا تلاش کر دینا، کاغذ قلم دوات کا مہیا کر دینا، کتابوں کا خرید دینا، مزید برآں علم کے منافع و فضائل سنانا، اس کے بعد جو نتیجہ ہو اسے اللہ کی رضا سمجھ کر راضی رہیں۔ 8، قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کا انداز بیان یوں ذکر فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی، اے میرے بیٹے، آپ بھی اس طرز مخاطب کو اپنائیں، پھر اس کے اچھے اثرات دیکھیں۔ 9، اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہو کر دائیں بائیں لوگوں میں تذکرہ نہ کریں۔ اولاد کی حالت جیسی بھی ہو عزیز و اقارب میں ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی کریں، یہ ان کی اصلاح کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ 10، اولاد خدا نخواستہ نافرمان ہو تب بھی وہ آپ کی توجہ و اپنائیت کی مستحق ہے۔ کبھی اپنے بچوں سے معانقہ بھی کیا کریں تاکہ ان کے دلوں میں بھی آپ کی محبت اجاگر ہو۔ اہل عرب میں تو یہ معمول ہے کہ اولاد جب بھی اپنے والد سے ملاقات کرتی ہے تو ان کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہے۔ 11، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے خود بھی صالح بنیں اور گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ محبت اور محنت کے ساتھ گھر کے ماحول کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آج کل موبائل فون، انٹرنیٹ پیکج، فلمیں، ٹی وی ڈرامے، مار دھاڑ پر مبنی کارٹون وغیرہ یہ سب چیزیں بچوں کے اخلاق پر بہت برے اثرات مرتب کرتی ہیں، اور ہم ہوش کے ناخن اس وقت لیتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ بچوں کو خود بخود نماز کا شوق پیدا ہو، ان کے معصوم دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور خدا خوفی سے لبریز ہوں، اور وہ اچھائی برائی کا امتیاز کر کے نیکی پر ثابت قدم رہ سکیں اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکیں۔ 12، والدین کو خود اپنا محاسبہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات اولاد کی نافرمانی خود اپنے کسی عمل کا رد عمل ہوتی ہے۔ اگر آپ سے خدا نخواستہ اپنے والدین کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو فی الفور اس کی معافی و تلافی کر لیں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کی اولاد کی اصلاح کے لیے بھی مجرب ہے۔
13 اولاد سے نافرمانی ہو جائے تو حتی الامکان چشم پوشی اور درگزر سے کام لیتے رہیں۔ 14 اولاد نافرمانی کی جس سطح پر بھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی حالت میں مایوسی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مایوس ہو کر اولاد کو کوستے رہنا یا انہیں بد دعا کرنا بڑی سخت بات ہے۔ قبولیت کی گھڑی میں کی جانے والی وہ دعا لگ گئی تو پھر یہی چیز والدین کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔